مجھے کسی نے کہا کہ اس دنیا میں سب سے کامیاب آدمی 2 خصوصیات کی بنیاد پر ہوتا ہے دنیاوی طور پہ. میں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا اگر وہ منافقت اور خوشامد کی انتہا پر ہو تو دنیاوی طور پر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. مان لی بات یہ؟ ٹھیک ہے بھائی. اور ایسا ہو رہا ہے. اس کی مثال ہمارے آرٹس کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں. اب یہ کہ ایک کاروباری آدمی, کاروباری ذہنیت کا آدمی آیا ہے, اس نے ایک ادارے پہ قبضہ کر لیا ہے اور 13 سال ہو گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب ہمارا ایک گروپ کب تک یہ جہاد کرتا رہے گا؟ آپ سب لوگوں کا فرض ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. دی آرٹس فارمل پینل نے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے سالانہ اجلاس عام کے بائیکاٹ اور تمام تر تحفظات کے باوجود انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے غیر جانبدار سیٹ اپ کی نگرانی ضروری ہے. ہمارا جو پریزنٹ گروپ ہے اس سے کوئی مطلب وہ نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے. دے آر آور فرینڈس, کوئی ایسی بات نہیں ہے. مگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 13 سال سے وہ جیتتے چلے آ رہے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ ایسی کون سی چیز ہے, مقناطیس ہے ان کے پاس, کہ ہمیشہ وہ ایک ہی گروپ جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. کہ جو اس کا کرائٹیریا دیا گیا ہے ممبر بنانے کا, کیا وہ فالو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آڈٹ ہو, فرنسک آڈٹ ہو جس کو آپ کہتے ہیں. جتنے ممبرز ہیں ہر ایک کو حق ہونا چاہیے کہ وہ پتہ کرے کہ جو ممبرز ہیں وہ جینون ہیں کہ نہیں ہیں. کراچی پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دی آرٹس فورم کے عہدیداروں نے کہا کہ متنازع شخصیت اور جانبدار انتظامیہ کی وجہ سے ناخوشگوار واقعات پیش آ سکتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ لاسٹ حملہ ہوا تھا, بالکل اس کے خدشات موجود ہیں, کیونکہ انہوں نے مزید نئی ممبرشپ ایسے لوگوں کو دی ہے اور وہ ممبرز ہیں جو حملہ کرنے کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ خدشات ہیں. اور جو انہوں نے ابھی اس کا جو ایک کام یہ کیا ہے کہ چونکہ انہوں نے لاسٹ 23 دسمبر 2018 کو جب اے جی ایم میں قندیل جعفری صاحبہ بولنے لگی تو ان کا مائک چھیننے کی کوشش میں ان پر حملہ کیا گیا. تو اس کے بعد ہم نے پروٹیسٹ کیا اور احتجاج ہوا اور بائیکاٹ ہوا. تو ابھی انہوں نے اسی نظریے کے تحت اے جی ایم علیحدہ کر دی ہے, الیکشن کا دن علیحدہ کر دیا ہے. اور انہیں یہ ہے کہ ہمیں اس کا خدشہ ہے کہ اس کی بات ہمیں کنفرم ہو رہی ہے, کہ اس کا مطلب ہے اے جی ایم میں پھر وہ کوئی ہلا گلا کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے ہماری جو رائے ہے سب دوستوں کی رائے ہے, اور ہماری جو کینڈیڈیٹس ہیں قندیل جعفری صاحبہ, ان کو زیادہ خدشات تھے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آرٹس فورم پینل نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اے جی ایم میں شرکت کے لیے نہیں جائیں گے, اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ آرٹس فورم گروپ کے ممبران کو سیکیورٹی فراہم کی جائے اور غیر جانبدارانہ سیٹ اپ کے تحت دسمبر میں منعقد ہونے والے الیکشن کا پرامن انعقاد یقینی بنایا جائے. یہ پریس کلب میں ہم بیٹھے ہیں, غنیمت ہے سب شہر کے لیے کہ آپ یہاں کے مینیجر کو فون کرتے ہیں اور اپنی ڈیٹ بک کر لیتے ہیں اب یہاں کی پریس کانفرنس کے لیے, اور یہاں آ کے جو اس کی پیمنٹ ہے وہ دیتے ہیں اور آ کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں. پورا شہر کرتا ہے. آرٹس کونسل میں جائیں تو وہاں پہ ایک شخص ہے جو رجسٹر اپنے کمرے میں لے کے بیٹھا ہوا ہے. نام کو تو اب وہ صدر بنا ہوا ہے, کام وہ میرا خیال ہے مینیجر سے نیچے کے لیول کا بھی کرتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, یہ پسند اور ناپسند کی بات ہے. ان کے اپنے گروپ کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے. وہاں پہ کوئی نہیں کہتا کہ جی آپ نے اپنی اہلیہ کو کیوں موقع دیا. کیا نہ تو وہ شاعرہ ہیں, نہ ادیبہ ہیں, نہ مصورہ ہیں, کیا ہیں, ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے کہ نان الیکٹڈ ممبرس میں ان کو گورننگ باڈی میں شامل کیا گیا ہے.